دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو خواہش ہوتی ہے میں امریکہ بھی دیکھ لوں، میں پورا یورپ دیکھ لوں، میں انڈیا دیکھ لوں، میں کشمیر دیکھ لوں، میں چمن دیکھ لوں، فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں جگہ چلا جاؤں. لیکن آپ کو معلوم ہے خوش نصیب انسان کون ہے؟ کس کو دیکھنے پر اس کو وہ بڑی خوشی کہ اس سے بڑی خوشی کسی اور کو دیکھنے پر دنیا میں نہیں مل سکتی، اور وہ ہے دیدار رسول. جس کو نصیب ہو جائے، کیا ہی خوش نصیب انسان ہے جس مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شکل کے اندر شیطان کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. ہاں، یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالا جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ وسوسہ تو شیطان ڈال سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کی شکل اختیار کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. ایک صحابی ان سے تابعی نے کہا کہ جی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. صحابی کہنے لگے بتاؤ مجھے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت اپنی فتح الباری شرح صحیح البخاری میں لے کر کے آتے ہیں. صحابی نے پوچھا بتاؤ آپ کی کیا شکل و صورت تھی؟ اس نے سارا بتا دیا. یہ قد و قامت تھا، یہ داڑھی تھی، یہ چہرہ مبارک تھا، اور پورا کا پورا حلیہ اس نے بتا دیا، جبکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا. یہ سن کر صحابی نے تائید کر دی کہ ہاں واقعی میں تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اب بہت سے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب وہ شیطان جو بھی کچھ کہتا ہے، تم نے 11ویں کری نہیں کری تو وہ کرو، تم نے تیجا نہیں کیا، تم نے 40واں نہیں کیا، تم نے 10واں نہیں کیا، تم نے برسی نہیں منائی، تم فلاں کے مزار پر جا کر کے تم نے بکرا ذبح نہیں کیا. یہ اس قسم کی جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اور یہ کہ جی قیامت قریب ہے لہذا لوگ جو ہے وہ دور بھاگے ہوئے ہیں، یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے، اس کو لکھ کر کے اور اس کو تقسیم کرو، چھاپو، اور جو 20 کاپیاں کر کے اس کو تقسیم کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ خیر و برکت ملے گی. اس قسم کی ساری چیزیں ڈھکوسلا بازیاں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر کے گئے ہیں وہ کامل و مکمل ہے. اب اس دین میں کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ خواب میں آ کر کے بتائیں یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے خواب میں آتے ہیں، بے ایمانوں کے خواب میں نہیں آتے. شیطان آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ وہ ایسا ہوتا ہی نہیں، اور نبی کی شکل میں آتا ہی نہیں، اور خواب دیکھنے والا اس کو پتہ ہی نہیں نبی کی شکل و صورت، آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے بال مبارک کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اللہ کے فضل و کرم سے 7 سال مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. میں سامنے کھڑا ہوا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، اور آپ کی ہیبت اتنی طاری ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں نیچے جھکائی ہوئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کرتا ہوں دعا کا. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ میرے لیے دعا فرماتے ہیں. کیا دعا فرمائی؟
آواز تو نہیں سنائی دی، لیکن آپ نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا کری۔ یقیناً جو بھی آپ نے دعا کی ہوگی اللہ نے اس کا ثمرہ مجھے زندگی میں ضرور عطا کر دیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے برابر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو خواتین بھی ہیں جو پردے میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہ کیا طریقہ تھا، صحابیات کیسے پردہ کیا کرتی تھیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دونوں بیویاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، ان کا اس طرف منہ تھا۔ میرے یہ سوال کرنے پر انہوں نے میری طرف منہ کیا اور میں نے دیکھا کہ پوری چادر سے ان کا سر بھی اور ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف ایک آنکھ کے حصے سے گویا کہ وہ دیکھ رہی ہیں، وہ ایک آنکھ کا حصہ صرف، باقی جسم کا پورا حصہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا۔ یہ گویا کہ تعلیم دی گئی کہ بھئی مسلمان عورت کو پردہ کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا ہے جیسے صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں نے کیا ہے، ذی النورین کی بیویوں نے کیا ہے، ایمان والی ان صحابیات نے کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے فتنے کے دور میں جو عام طور پر مسلمان کہلانے والی خواتین پردہ نہیں کرتی، اللہ انہیں بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔